بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. تزکیہ اور تربیت کے سلسلے میں اسلام کا وہ نظام جو انسان کے کریکٹر کو بلڈ کرتا ہے، تعمیر شخصیت میں اس کے لیے معاون اور اس کی شخصیت کو بنانے، سنوارنے اور اللہ کی پسندیدہ ایک اسلامی شناخت دینے میں مدد کرتا ہے، اس سلسلے میں ہمارے کچھ دروس چل رہے ہیں۔ آج کا لیکچر اور آج کا موضوع اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے کہ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ کئی ایک اعتبار سے اب سے 20-25 سال پہلے کے دور سے اور وقت سے مختلف ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ دین کہاں سے لیا جائے۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ انسان کی کریکٹر بلڈنگ میں اسلام کا نظام وہ تزکیہ اور تربیہ کا ہے، اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ تزکیہ اور تربیہ اس پورے نظام کا نام دین ہے، دین اسلام ہے، اور دین کا معنی اور مفہوم اس پر ہماری بات ہو چکی اور ہم اس کو جان چکے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب ہمیں دین کا پتہ چل چکا کہ دین ہے کیا، جب ہمیں یہ پتہ چل چکا کہ ہمارے ہر ایک نظام کا تعلق اس نظام کو بنانے، اس نظام کو دیکھنے، پرکھنے، وہ نظام کہاں تک ویلڈ ہے، کہاں تک ویلڈ نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا تعلق جس ایک منبع، سورس اور چشمے کے ساتھ ہے اس کا نام ہے دین، اور دین نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے ان تعلیمات کو صرف بیان نہیں کیا بلکہ آپ نے ان تعلیمات کو واضح کرنے کے بعد ان تعلیمات پر عمل کا طریقہ بھی بتایا۔ اور تربیہ سے مراد ہم نے یہ پڑھ چکے ہم کہ تربیہ سے مراد یہ ہے کہ کیسے کسی کو یہ سکھایا جائے کہ آپ نے کس موقع پر کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تربیہ کا یہ مطلب ہے گریجولی، تدریجاً، ایک کے بعد دوسرا کام، دوسرے کے بعد تیسرا کام، اس کرنے کے پروسیس کو تربیہ کہتے ہیں۔ جیسے ایک شخص ہے، اگر اس کا ارادہ یہ ہے یا اس کے والدین کا یہ ارادہ ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی وہ ایک خاص میدان میں اپنی تعلیم کو جاری رکھے اور اس میں اس مقام پر پہنچے، تو پھر اس کا ایک پرائمری لیول ہے، ایک مڈل لیول ہے، ایک انٹرمیڈیٹ لیول ہے، ایک بیچلرز لیول ہے، ایک ماسٹرز لیول ہے۔ تو یہ جو تدریجی طور پر یہ جو مراحل ہوتے ہیں، ان میں اگر پریکٹیکل بھی ہو، ان میں اگر عملی زندگی کی طرف اشارہ بھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں تربیہ۔ تو ہمارا جو دین ہے یہ اس کا خاص وصف، اس دین کا ایک خاص وصف اور اس کی خاص کوالٹی اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ دین ہمیں کسی بھی مرحلے میں ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ہر ایک مرحلے میں، ہر ایک زندگی کے موڑ پر مکمل رہنمائی ہمیں عطا کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو چکا کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہر ایک نظام اور ہر ایک مرحلے میں مکمل تعلیمات ایک ایسے سورس آف نالج سے ملے گی جس کا نام دین ہے، اور وہ وحی کے علم کا نام ہے، قرآن اور سنہ کے علم کا اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ دین کہاں سے لیا جائے، قرآن اور سنہ کو کس سے سمجھا جائے، قرآن کریم کی آیات کو اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرامین کو کس سے سمجھا جائے۔
میں نے جیسے پہلے یہ کہا کہ آج یہ سوال اب سے 20-25 سال پہلے اگر یہ کیا جاتا تو اس کا شاید یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا، یا اگر یہ سوال پیدا ہوتا تو اس کا جواب بڑا آسان ہوتا۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ آج سے 20-25 سال پہلے جس شخص کے دل میں بھی یہ بات آتی کہ مجھے دین سیکھنا ہے تو وہ کہاں رجوع کرتا تھا؟ بتائیے کہاں جاتا تھا وہ؟ اہل علم کے پاس، مساجد میں، مدارس میں، اور لوگ اور اہل علم معروف تھے کہ یہ فلاں صاحب علم ہے، ان کی تعلیم فلاں جگہ سے ہے، یہ فلاں مسجد سے متعلق ہیں، وہاں پر افتاء سے متعلق ہیں، فتویٰ دیتے ہیں یا لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہیں، دروس دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں پہ اس مسجد توحید میں الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا یہ فضل ہے کہ اسلام آباد کے بڑے اسکالرز میں سے، علماء میں سے ایک، جو کہ سبحان اللہ صرف خود عالم دین نہیں بلکہ ایک جنریشن بعد جنریشن علماء کی ایک پوری لڑی اور چین ہے۔ آپ کے والد محترم بھی بڑے کبار علماء میں سے ایک تھے، آپ کے دادا جان بھی علماء میں سے تھے، اور غالباً اگر مجھے بھول نہیں رہا تو آپ کے پردادا بھی علماء میں سے تھے، ڈاکٹر سہیل حسن حفظہ اللہ ورعاہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہت برکت عطا کریں، ان کو صحت تندرستی کے ساتھ حسن عمل کی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں ان سے مستفید ہونے کی توفیق دیں۔ تو ان کا یہاں پر درس حدیث بھی ہوتا ہے اور درس قرآن بھی ہوتا ہے، اور وہ ان علماء میں سے ہیں کہ جن سے علماء آ کر پڑھتے ہیں اور اس پڑھنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو اب سے 20 سال پہلے اگر کسی سے پوچھا جاتا یا کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا یا یہ امنگ اور خواہش پیدا ہوتی کہ مجھے دین سیکھنا ہے، تو فوراً آسان سا جواب تھا کہ مسجد میں فلاں شیخ، فلاں عالم، فلاں مدرسہ، وہاں پہ چلے جائیں اور علم کی پیاس بجھا لیں۔ لیکن آج کے دور میں یہ سوال انتہائی کریٹیکل اور بہت ہی نازک بن چکا ہے، اس لیے کہ اس ایک سوال کے درست جواب نہ ملنے کی وجہ سے فتنوں کے، خواہشات کی غلامی کے، اپنی منمانیوں کے، دین میں تحریف کے، قرآن اور سنہ کے معانی اور مفاہیم کو چینج کرنے کے وہ دروازے کھلے ہیں، ایک وہ سیلاب آیا ہے کہ جس سے بہت کم لوگ بچ سکیں۔ دین کہاں سے لیا جائے؟ آج اگر یہ سوال ہوگا تو فوراً لوگ جائیں گے، گوگل کریں گے، یوٹیوب پر جائیں گے، فیس بک پر جائیں گے، لوگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اس کو دیکھیں گے، اور جب وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر معلومات کا ایک سیلاب ہے، معلومات کا، بلکہ ایک شیخ کہتے ہیں انفجار المعلومات، شیخ صالح سندھی حفظہ اللہ ورعاہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سمجھ لے کہ ایک دھماکہ ہے معلومات کا ایک ایٹمی دھماکہ ہے انٹرنیٹ کے اوپر، اور پھر اتنی معلومات ہیں کہ وہ معلومات فلٹر نہیں ہیں۔ ان معلومات میں ہر ایک بندے کو، جو عام آدمی ہے جس نے بھی قرآن اور سنہ کو پراپر سیکھا نہیں، اس کی بنیاد بھی نہیں بنی، تو اس کے سامنے اتنی معلومات ہیں، اس کے ایک کلک پر اتنا سارا کچھ اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور اب اس میں ابھی صلاحیت نہیں ہے کہ کس چیز کو لینا اور کس کو نہیں لینا۔ تو جب حالت یہ ہو، اور پھر اس کے بعد ایک دوسری چیز، معلومات بھی ہیں اور معلومات کو بیان کرنے والے لوگ بھی ہیں، متعالم بھی ہیں۔ متعالم کس کو کہتے ہیں؟ جو عالم بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی کثرت ہے۔ ہر بندہ لکھ رہا ہے، ہر بندہ بول رہا ہے، ہر بندہ دین کے بارے میں اپنی رائے نہیں بلکہ پورا فتویٰ دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو یہ مجھے سمجھ آیا بس یہی ہے، اور کسی کو کوئی حق نہیں کہ میری رائے سے اختلاف کرے۔ ہر بندہ نئی سے نئی بات لے کر آتا ہے، اور اس بات کے ساتھ وہ کوئی دلیل بھی پیش کر دیتا ہے۔ اب یہ تو معلومات ہوئی نا۔ علم کیا ہے؟ علم اس چیز کا نام نہیں ہے۔ معلومات کا سامنے آ جانا، معلومات کو سن لینا، یہ علم نہیں ہے۔ دین کے متعلق ہم نے یہ کہا کہ دین کا جو سلسلہ ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ نے اس کے بعد دین جو سکھایا اور جو علم پہنچایا وہ علم کیسے تھا؟ اس میں 4 چیزیں تھیں. وہ 4 چیزیں نہیں ہوں گی تو معلومات ہم لے لیں گے، معلومات تو ہمارے سامنے ہوں گی، لیکن ان معلومات کو العلم نہیں کہا جا سکتا، وہ صرف معلومات ہوں. آپ کو پتہ چلا اپنے گھر میں اے سی لگوانا ہے، اپنے گھر میں کوئی اور چیز لے کر آنی ہے، فلاں کمپنی فلاں 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 اتنی ساری کمپنیز ہیں، آپ نے اس کے بارے میں انٹرنیٹ سے کوئی چیز خریدنا چاہیے، آپ نے ایسی ویب سائٹس اور ایسے پلیٹ فارمز پر آپ گئے جہاں پہ چیزیں فروخت ہو رہی ہوتی ہیں، OLX وغیرہ، تو وہاں پر آپ کے سامنے آپ نے ایک فریج لینی ہے تو کتنے آپشنز آپ کے سامنے ہوتے ہیں. یہ معلومات ہیں. پھر آپ نے جس کو سلیکٹ کرنا ہے، سلیکٹ کرنے کا آپ کو کچھ تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ مجھے کیسی فریج چاہیے، مجھے اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس کا جو بنیادی جو سٹرکچر ہے یا بنیادی جو چیز ہے اس فریج کے بارے میں، یا کوئی بھی چیز جو خریدنی ہے اس کے بارے میں آپ کو بنیادی علم، بنیادی چیزوں کا پتہ ہو. اس کے بعد پھر آپ کو جو معلومات ملیں گی وہ آپ کے لیے مفید ہوں گی. اس کی دوسری مثال میں یہ دیتا ہوں کہ میٹرک ہمارا پرائمری لیول، میٹرک لیول، انٹرمیڈیٹ لیول، بیچلرز لیول، ماسٹرز لیول، ان تمام لیولز کی بکس، صرف بکس نہیں بلکہ ان پر لیکچرز انٹرنیٹ پہ موجود ہیں یا نہیں؟ اگر موجود ہیں تو کیا سارے کے سارے لوگ ان کو کہا جا سکتا ہے جن کی ان تمام معلومات تک رسائی ہے، کیا ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ماسٹرز کر لیا ہوا ہے؟ کیونکہ ماسٹرز کا پورا سلیبس پڑا ہوا ہے. صرف سلیبس بکس ہی نہیں بلکہ ان کی ایکسپلینیشن بھی لوگوں نے کر کے رکھی ہوئی ہے. تو معلومات علم میں کب چینج ہوتی ہیں؟ جب اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو ہم نے گزشتہ خطبہ میں اور گزشتہ لیکچر میں ہمارے اس موضوع کا حصہ تھیں کہ دین ہے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بھیجا گیا، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ایک رسول ان میں مبعوث کیجیے، اور اس کی صفات کیا بتائیں گی؟ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ ان کو الفاظ پڑھنا بھی سکھاتے ہوں اور وہ ان کو آیات کے معنی، مفاہیم، احکام بھی سکھاتے ہوں، ان کو وہ احادیث مبارکہ اور سنت بھی سکھاتے ہوں، ویزکیہم، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتاتے اور سکھاتے ہیں. دین کے علم میں اور باقی چیزوں کے علم میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ باقی تمام علوم اور ڈومینز ہیں جو نالج کی، اس میں ہمارے پاس معلومات ہوتی ہیں اور ان کو معلومات کہا جانا زیادہ مناسب اور زیادہ لائق ہے، جبکہ جب ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو یہ صرف معلومات کی حد تک نہیں کرتے بلکہ جتنا علم حاصل کر لیا اس پر عمل کرنا ہمارے اوپر لازم، فرض اور ضروری ہو جاتا ہے. یہ اور کسی علم کے ساتھ نہیں ہے. ایک شخص نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، اس نے بیچلرز کر لیا، کیا اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اب میڈیکل سے ہی وابستہ رہے، اپنی کوئی ڈسپینسری بنا لے، کوئی کلینک بنا لے؟ ایک شخص نے میکینیکل میں انجینئرنگ کی، اس کے پاس ماسٹرز ڈگری ہے، کیا اس پر فرض ہے کہ یہ انجینئرنگ کا کام ہی کرے؟ نہیں. لیکن اگر ایک شخص نے علم کو، دین کے علم کو کسی ایک حلقہ میں، کسی ایک سرکل میں، ایک کلاس میں اصحاب العلم میں سے کسی صاحب علم سے سیکھا اور اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اور اس کا یہ معنی اور مفہوم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور اس کا یہ معنی اور مفہوم ہے، تو کیا صرف وہ شخص اس درس سے، اس حلقہ اور لیکچر سے اٹھے گا اور یہ معلومات اپنے دل میں بٹھائے ہوئے واپس چلا جائے گا اور اس میں جو کہا گیا ہوگا کیا اس پر یہ لازم نہیں ہوگا کہ وہ اس پر عمل کرے؟ اس پر فرض ہوگا، اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس پر عمل کرے، اور عمل کی جو وسعت بتائی گئی، دکھائی گئی، اس کے مطابق وہ عمل کرے. تو لہٰذا یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے کہ دین کہاں سے لیں، یہ کوئی سمپل نہیں ہے. اگرچہ انٹرنیٹ کے بہت سارے فوائد بھی ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، اس کے بہت سارے فوائد بھی ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کے جتنے فوائد ہوں اس کے استعمال، ان فوائد کو استعمال میں لانے کا اگر طریقہ معلوم نہ ہو تو وہ سارے فوائد کبھی کبھی نقصانات میں بدل جاتے ہیں. شہر کے فوائد ہیں کہ نہیں؟
اگر انسان کو اس کی ڈوزز کا اندازہ نہ ہو اور وہ پانی کی طرح گلاس میں شہد بھرے اور پی لے، شہد تو مفید ہے لیکن یہ گلاس بھر کر اس کا شہد کو پینا اس کے لیے عموماً نقصان دہ ہوگا۔ کھانے پینے میں ہمارے پاس مثال کے طور پر دیسی گھی ہے، مفید ہے کہ نقصان دہ ہے؟ مفید ہے، لیکن اس کے استعمال کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کی خوراک کتنی ہونی چاہیے؟ اگر اس کا علم نہیں تو انسان اپنا پیٹ خراب کر لے گا، وہ کہے کہ میں تو بڑی خالص اور پیور چیزیں کھاتا ہوں۔ ہر مفید چیز، گاڑیوں کا علم، مشینز کا علم، میڈیکل کا علم، انسان کے جسمانی اسٹرکچر کا علم، کسی بھی چیز کا علم، وہ انسان کو تب فائدہ دیتا ہے اگر وہ حاصل کر بھی لے جب اسے یہ معلوم ہو کہ اس کا استعمال کیسے ہوگا، اچھی مفید چیزیں بھی کبھی صرف اس وجہ سے نقصان دہ ہو جاتی ہیں کہ ان کی مقدار زیادہ ہو جائے یا ان کے اندر جو شفافیت، صفائی ستھرائی کا معاملہ ہونا چاہیے وہ نہ ہو، تو وہی چیزیں جو حلال اور طیب ہیں ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی حلال اور طیب پاکیزہ اشیاء ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ باسی کھانا ہمارے لیے کھانا کیوں حرام ہے؟ جس میں بو پیدا ہو چکی ہو وہ ہم نہیں کھا سکتے۔ ایک تو طبیعت بھی نہیں مانے گی، ویسے بھی نہیں کھا سکتے ہم، کسی کی طبیعت مان رہی ہو، اگر وہ مر نہیں رہا تو ایسا کھانا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے، جبکہ پہلے یہ ٹھیک تھا۔ اسی طرح سے بات کا مقصد یہ ہے کہ معلومات کے سلسلے میں ہمارے پاس، ہمارے نوجوانوں کے پاس، ہمارے بڑوں کے پاس کوئی بھی فلٹر نہیں ہے، اور معلومات کی کثرت اتنی ہے اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ اسکرولنگ کرتا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ ہمیں کبھی کبھی کچھ چیزیں بھیجتے ہیں کہ شیخ اس کے بارے میں بتائیں کیا ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں شیخ کیوں ہر چیز دیکھتے ہیں آپ؟ شیخ بیٹھے ہوئے، میں ان کو کہتا ہوں کہ ہر چیز دیکھنے والی نہیں ہوتی، ہر کسی کو سننے والا معاملہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اس پہ ہم نے کچھ باتیں کچھ ہفتے پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں کی تھی ایک سیریس ایشو کے متعلق، اور اس کی زد میں کچھ لوگ بھی آ گئے۔ تو جو لوگ آئے ان کے فالوورز کو بہت زیادہ اس معاملے میں تکلیف کا احساس ہوا، تو انہوں نے جن چیزوں کا اظہار کیا وہ بڑی عجیب و غریب چیزیں تھیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے نا کہ دین کس سے لیا جائے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دین کس سے لیا جائے، یہ سوال صحابہ رضی اللہ عنہم میں، ان کی زندگیوں میں یہ سوال پیدا ہو چکا تھا، اور دین کس سے لیا جائے اس کا پورا اہتمام اس وقت سے سکھانا شروع کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ کہا، ہم نے اس میں یہ کہا تھا کہ دین، یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے۔ دین کے معاملے میں یہ ایک بنیادی نقطہ ہے فساد کا کہ یہ دیکھو کوئی کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کوئی کون کہہ رہا ہے۔ ہم نے اس میں یہ وضاحت کی کہ یہ ایک بنیادی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے دین کا صحیح فہم نہیں نصیب ہوتا۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی کون کہنے والا کون ہے، ہم نے یہ لازمی دیکھنا ہے کہ کہنے والا کون ہے، اور پھر اس کی بات کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر ہم نے یہ چیز اگنور کر دی کہ یار کہنے والا کوئی بھی ہو، بات اگر اس کی ٹھیک ہے تو اس کو لے لو، ایسا نہیں، اسلام نے یہ نہیں سکھایا۔ اس کی دلیل میں نے اس میں یہ پیش کی تھی، صحیح مسلم کے مقدمہ سے ایک بہت بڑے محدث ہیں محمد ابن سیرین، امام مسلم رحمہ اللہ جس اسکالر کو کوٹ کریں گے اپنی صحیح مسلم میں، اور صحیح مسلم کا ایک معیار ہے صحیح بخاری کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب، اور ریسرچ میتھڈالوجیز اور تحقیق اور ان تمام چیزوں میں سب سے فائق کتاب ہے جو اپنے دور سے لے کر اب تک ایک ماسٹر پیس رہی ہے تحقیق کا اور علم کا، وہ صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم کے مقدمہ میں یعنی 4 ورڈز میں امام مسلم رحمہ اللہ نے احادیث کی باقی کلیکشن سے پہلے کچھ بنیادی اصول بیان کیے ہیں اپنے مقدمہ میں۔ ان میں ایک قول پیش کیا محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کا، وہ کہا کرتے تھے ان ھذا العلم دین، دیکھو یہ جو علم ہے نا، دین کا علم، یہ دین ہے، یہ علم، یہ طلب علم، یہ سیکھنا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور کیوں فرمایا اور آپ کا کیا مقصود ہے، یہ علم دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون،
دینکم، تو تم غور کر لو، دیکھ لو کہ تم کس سے اپنا دین لے رہے ہو۔ اچھا، وہ کسی نے اس کا جواب دیا، ایک بھائی ہیں، ان کو اچھی ان کی بات چیت سے یہ خوشی ہوئی کہ چلیں بہت حد تک الحمدللہ تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کر رہے تھے، اگرچہ بہت ساری باتیں وہ تمیز اور اخلاق سے نکلی ہوئی بھی تھی، لیکن یہ بھی بہت بہتر ہے کہ کوئی بندہ اپنے مخالف سے بات تو اچھے انداز میں کر لے، الا یہ کہ مخالف جب بہت ایسی چیز پر اترے جو کہ بہت غیر مناسب ہو تو اس کو اسی کی زبان میں بات کرنا یا جواب دینا، اس کی کسی حد تک گنجائش اسلام میں موجود ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب شیخ صاحب نے یہ بات کی کہ یہ دیکھو کہ کس سے علم لے رہے ہو، یہ نہ دیکھو کہ کیا لے رہے ہو، اور کہا یہ بات پتہ نہیں یہ کیسے شیخ صاحب ہیں، ان کو اتنی بات کا نہیں پتا، اور پھر صحیح بخاری اور صحیح بخاری کا نمبر، حدیث نمبر، کہتے ہیں یہ ضرور پڑھے شیخ صاحب جا کے حدیث۔ ہم نے ان بھائی کی اس نصیحت پر حدیث کو پڑھا، ہم نے پھر پڑھا، ہم نے کہا جو بھائی نے نصیحت کی ہے ہمیں تو حدیث پڑھنی چاہیے۔ وہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر ہے 2311۔ انہوں نے نمبر بتایا، شاید یہی ہوگا یا کوئی اور ہوگا، ممکن ہے کہ صحیح بخاری میں یہ ایک سے زیادہ مرتبہ حدیث ہو، تو یہ کتاب الوکالہ صحیح بخاری کی ہے، اس میں یہ حدیث ہے۔ اچھا حدیث کیا ہے؟ انہوں نے اس حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کیا، ایک بات بتائی حدیث کے بارے میں، بیان نہیں کیا، وہ ایک بات بتائی، کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس سے آپ علم لے رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر فلاں، اس میں شیطان نے آیت الکرسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتائی اور اس کو ایکسپٹ کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے، تو وہ اس پر بڑا اس نے زور دیا کہ یار اتنی بات کا آپ لوگوں کو علم نہیں ہے۔ شیخ صاحب یہ حدیث پڑھ لیں آپ، حدیث ہے، حدیث نمبر ہے، امید ہے صحیح بخاری میں آپ نے پڑھی ہوگی۔ اس میں دو باتیں عرض کرتا ہوں اپنے اس بھائی کے لیے بھی، اللہ کریے ہماری بات ان تک پہنچ جائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو بات میں نے بیان کی تھی وہ اہل علم کے ہاں محدثین، فقہا، علماء، اور وہ علماء جن کو امت نے ایک عالم کے طور پر قبول کیا، ثقافت، اعتماد، حفظ، تقوی، علم کی گہرائی، پختگی، اس کے حساب سے مانے ہوئے لوگ، ان مانے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، ان کا یہ قول کہ تم یہ دیکھو کہ تم کس سے دین لے رہے ہو، یہ علم دین ہے، دیکھ لو، چھان پھٹک کر لو کہ کس سے دین لے رہے ہو۔ ان کے اس قول کو اس وقت کے تمام علماء نے، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہا، جن کو علماء کہا جاتا ہے، وہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں تھے، سب نے اس قول کو انتہائی قبولیت کے ساتھ لیا، سب نے اس قول کو مانا، سب نے اس کو انڈورس کیا، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جیسے اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے حدیث کے امام، انہوں نے اپنے صحیح مسلم کے مقدمہ میں ذکر کیا۔ تو پہلی بات یہ کہ میرے پیارے بھائی، چلیں آپ ہی شیخ ہوں گے، میرے پیارے شیخ، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اور سامنے مائک سیٹ کر کے آپ ماشاءاللہ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ عالم کون ہوتا ہے، کون نہیں ہوتا، اور ان علماء کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ان مشائخ کو کوئی پتہ نہیں ہے، فلاں کو پتہ نہیں ہے، فلاں کو پتہ نہیں ہے، یہ دیکھو صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جن لوگوں نے یہ احادیث کی کتابیں لکھی ہیں، ان محدثین نے اس قول کو سر آنکھوں پر رکھا ہے، آپ اس کی مخالفت کرتے ہوئے اور اس کو ایسا آپ رویہ ایسے اختیار کیے ہوئے جیسے یہ کوئی جنون ہو۔ بھائی کسی نے کیا پاگل پن کی بات کر دی، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون بات کرنے والا ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے، بات کرنے والا کون ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے، یہ کیا پاگل پن کی بات ہے؟ اس کے اوپر آپ نے اتنا سبحان اللہ بات کو بڑھایا اور لوگوں کو یہ باور کروانے کہ نہیں بات بالکل غلط ہے، ہم نے بات کو دیکھنا، اگر وہ صحیح ہے تو شیطان سے بھی مل رہی ہے تو لے لو۔ تو پہلی چیز اس میں کیا ہوئی
کہ یہ ایک اسٹیبلش ایک ایسا قاعدہ ہے جس کو ان لوگوں نے جو ہم سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑھ کر اسلام کو، علم اور دین کو، قرآن اور حدیث کو جاننے، ماننے، سمجھنے والے تھے، مجتہدین تھے، ان لوگوں نے اس قول کو لیا، انڈورس کیا، اپنی کتابوں میں لکھا اور اس پر اپنے آنے والے طلباء کی تربیت کی جو بعد میں بڑے بڑے محدثین بنے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایسی بات نہیں ہے جناب، آپ ایک مائک سیٹ کریں اور لوگوں سے کہیں کہ نہیں یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ اگر آپ میں بھی کچھ عقل اور شعور ہے تو آپ کو کم از کم اس کا ادراک تو ہونا چاہیے کہ یار کیا یہ یعنی اتنے بڑے بڑے علماء سب نے ہی اس قاعدے کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے اوپر تربیت کی اپنے طلباء کی۔ یار یہ مطلب چلیں ایک شیخ صاحب کہیں تو اور بات ہے، انہوں نے غلط کہہ دیا، امام مسلم بولو نہیں یار امام مسلم کی کیا حیثیت ہے، امام مسلم کی کیا حیثیت ہے، بات ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا امام مسلم کے ساتھ اتنے اور محدثین، امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام المحدثین، امام فی الحدیث، صحابہ کے بعد جن کو یہ لقب اور رتبہ ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، حدیث میں امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ان کو دیا گیا، امیر المؤمنین فی الحدیث۔ ان کا بھی یہی قول، یہی مذہب ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا اور اس بنیاد، اسی قاعدے کی بنیاد پر حاصل کیا کہ مجھے معلوم تھا میں کن سے علم لے رہا ہوں، اس بندے کی اپنی پوزیشن کیا ہے، ان کا اعتقاد کیا ہے اور وہ کس پائے کے علماء ہیں۔ آپ نے کتنی سادہ سی بات کی، نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے، شیخ صاحب نے ایسی بات کر دی، صحیح بخاری نہیں پڑھی ہوئی، اب آئیں چلیں حدیث بھی پڑھتے ہیں، اس حدیث کا آخری ٹکڑا پڑھتے ہیں، وہ لمبی حدیث ہے، اس میں شیطان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب آپ وہ کریں گے تو پھر آپ کے پاس اللہ کی طرف سے لن یزال علیک من اللہ حافظ، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں گے، کیونکہ یہ چور کے روپ میں آتا تھا شیطان اور روزانہ کچھ نہ کچھ چراتا اور پکڑا جاتا تھا، پھر کچھ بہانے ادھر ادھر کے کر کے چلا جاتا تھا اور اس کے بعد آخری دن پکڑا گیا تو کہا کہ میں تو نہیں چھوڑوں گا، تو کہا ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو بڑی مفید ہے، تو یہ آیت الکرسی ہے، یہ پڑھا کرو تو اللہ کی طرف سے ایک محافظ تمہارے پاس آ جائے گا۔ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، اور صبح ہونے تک کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ شیطان بتا رہا ہے کہ کوئی شیطان قریب نہیں آئے گا۔ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ، صحابہ رضی اللہ عنہ تو ایسے تھے کہ وہ تو کہتے تھے خیر کی چیز ہمیں ملے، علم کی کوئی بات ملے۔ یہاں پر اچھا اس کے بعد بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جو انہوں نے جو بات اصل جو بنیاد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا انہ قد صدقک، اس نے سچ کہا۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ دیکھو ابو ہریرہ کو رضی اللہ عنہ کو پتہ بھی تھا یہ شیطان ہے، شیطان سے ایک بات سیکھ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کہا کہ بھائی اس نے سچ کہا ہے۔ آپ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب علم جس سے لے رہے ہو اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے، بات جیسی بھی ہے بہت اچھی بھی بات ہے، پھر بھی آپ نے یہ دیکھنا کہ جس سے لے رہے ہو وہ کیسا شخص ہے۔ تو یہ دیکھیں شیطان ایک بات بتا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ یہاں ہم نے حدیث یہ پڑھ لی، اب میں آپ کو اس حدیث میں جو رہی ہوئی باتیں تھیں اور اس کا کچھ مفہوم بتاتا ہوں، اللہ کرے کہ ہمارے بھائیوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، نوجوانوں کو سمجھ آ جائے، اور یہ جو لوگ اس طرح سے اپنے زعم میں ایک خیر کی بات پہنچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یار لوگ جن کو جو علم کے ساتھ منسلک بھی ہیں، ہم کبھی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یار ہم دین کے طالب علم ہیں، دین کے طالب علم ہیں، ہمارے پاس ہم ڈگریوں کو کچھ نہیں سمجھتے، لیکن صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ جو ایک ہر چیز کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ طریقہ کار کے اعتبار سے بھی اگر پرکھا جائے تو ہمیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ دین کے طالب علم نہیں ہیں۔ اور جو طالب علم کسی فیلڈ میں ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو معلومات ہوتی ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو علم ہوتا ہی ہے۔ تو ہم عالم اپنے آپ کو نہیں کہتے، لیکن ہم طالب علم ضرور ہیں۔
دین پر نقب نہیں لگانے دیں گے۔ ایسے بہت سارے لوگ پہلے بھی آئے جن لوگوں نے تحریف کی، معنی کو چینج کرنے کی کوشش کی، تو علماء تھے یا طلاب العلم تھے، علماء تھے یا طلباء تھے علم کے، جو لوگ ان کے سامنے رکاوٹ بن گئے۔ اس لیے آپ کو ہر وہ شخص جو باطل پرست ہے وہ سب سے پہلی اس کی گالی علماء کو ہوگی، سب سے پہلا اس کا قدم علماء کے گردن پر ہوگا، سب سے پہلے وہ علماء کو دبائے گا تو منظر عام پر آئے گا۔ یہ باطل پرستوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اب اس حدیث میں جو چیزیں سمجھنے والی ہیں جو نہیں سمجھی گئیں ان میں سے دو کا صرف بیان کرتا ہوں۔ پہلی چیز، شیطان نے اگر یہ بات اس کو بتا دی، کہا کہ یہ آیت الکرسی ہے، یہ پڑھ لیا کرو اور صبح تک تمہارے ساتھ ایک محافظ ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ بس سن کے کہا کہ واہ جی کیا بڑھیا بات ملی ہے، بہت بہترین بات ہے، بس آئندہ میں روزانہ رات کو یہ پڑھ لیا کروں گا۔ کیا انہوں نے یہ کیا؟ بتائیے نا کیا کیا؟ سب سے پہلا مرحلہ جو ہمارے ان بھائی کی نظر میں یا ایسے لوگوں کی نظر میں نہیں آیا، وہ سب سے پہلے اس کی ویریفیکیشن کے لیے کس کے پاس آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا ہے اللہ کے رسول ایسے ہوا۔ اور اس چیز کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کے بعد حدیث میں امیر المؤمنین کا لقب ملا امام بخاری کو رحمۃ اللہ علیہ، اور صحابہ میں امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب کن کو ملا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد تمام اہل علم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، سب نے علم کو پرکھنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ، آپ پر لگائے گئے جھوٹ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں وہ باتیں جو آپ نے کبھی کہی نہیں ہیں ان کو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اور فرمودات کو فلٹر کرنے کے لیے اللہ نے ان کو ایک علم سجایا جس کو ہم علم الرجال کہتے ہیں، جس کو علم الجرح والتعدیل کہتے ہیں، لوگوں کو پرکھنے کا علم۔ اس میں کیا تھا؟ جس بندے نے بات بتائی اس بندے کے بارے میں ویریفیکیشن کے لیے وہ اپنے سے بڑے علماء کے پاس گئے، پھر انہوں نے بتایا اچھا فلاں بندے سے آپ نے لیا ہے، فلاں تو ایسا اور ایسا اور ایسا اور ایسا ہے۔ اس سے پھر پتہ چلا کہ یہ جو روایات ہیں یہ ضعیف ہیں، یہ آتھنٹک نہیں ہے اور یہ فیبریکیٹڈ ہے۔ یہ ہے ریسرچ۔ تو آپ نے جب کسی سے بھی بات سنی، کوئی بھی بندہ بڑے پرجوش انداز میں تقریر کرتے ہوئے ایسی کی تیسی اور یہ کہتے ہوئے میں نے فلاں سے بھی پڑھا ہے، فلاں سے بھی پڑھا ہے، دین کا یہ مفہوم، دین کا وہ مفہوم، آپ نے کہا یہ بندہ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے یہ اس کا بیک گراؤنڈ کو دیکھنے کی، یہ دیکھنے کی کہ وہ کیا کیسا ہونا چاہیے، بس بات ٹھیک ہے ہمارے دل کو لگ رہی ہے بات، لہٰذا ہم اس پر آ جائیں گے۔ تو آپ علماء کے پاس نہیں گئے اس بات کو ویریفائی کروانے کے لیے۔ پہلی تو آپ کی غلطی یہ تھی اس حدیث کے اکارڈنگ جو آپ نے کہا کہ شیخ صاحب کو یہ حدیث پڑھنی چاہیے، اور دوسری چیز آپ نے حدیث کو مکمل نہیں پڑھا، آپ کو مکمل پڑھنا چاہیے تھا اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس ویریفیکیشن کے لیے جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اما انہ قد صدقک، بھائی جہاں تک تو اس بات کا تعلق ہے اور اس کا جو فائدہ ذکر کیا گیا ہے یہاں تک تو بات سچ کی ہے۔ کس نے؟ شیطان نے۔ ہمارے بھائی، ہمارے بہت سارے لوگ اسی ایک لفظ پر بس کر دیتے ہیں، اس کے بعد والے دو لفظ ہیں وہ نہیں پڑھتے۔ وہ کیا ہے؟ کہا اما انہ قد صدقک وہو کذوب، شیطان نے آپ کو یہ جو بات بتائی ہے یہ تو سچ ہے لیکن وہ خود ہے بڑا ہی کذاب، انتہا کا جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات تو ہماری بات کی دلیل ہے بھائی۔ آپ کہہ رہے ہیں جناب آپ پڑھتے نہیں، حدیث میں دیکھو شیطان سے آیت الکرسی لے لی، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے دیکھو کن سے علم لے رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ویریفیکیشن کے لیے گئے، آپ نے کہا اب یہ تو نہیں ہم کہیں گے نا کسی ایک بندے نے، ایک کافر نے ایک بات کر دی، اگر وہ بات صحیح ہے تو ہم اس کو غلط تو نہیں کہیں گے، لیکن بات لینا کس سے ہے، دین کا علم کس سے لینا ہے، ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ یہ دین کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے علم کس سے حاصل کرنا ہے۔ اس ایک جز اور ایک قدم کی وجہ سے جب آپ پھسلیں گے، اللہ کی قسم یہ بھی ممکن ہے کہ آپ پھسل کر وہاں چلے جائیں جو آپ کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دے، وہاں پھسل کے آپ جا گریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا بادر بالاعمال فتنا، دیکھو جو جس سے کوئی خیر کا عمل ہو سکتا ہے کر لے فتنے آنے سے پہلے پہلے. اور پھر آپ نے فتنوں کی شدت یہ بیان کی کہ انتہائی سیاہ رات کی طرح ہوں گے کہ جس میں انسان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. اب اندھیرا ہو جائے یہاں پہ کیا ہوگا؟ بالکل پورا، اگر وہ بلیک آؤٹ ہو جائے پورا شہر کا شہر، سبحان اللہ کیسی زندگی ہوگی ہماری. چلیں دن میں تو پھر بھی ہو جائے گی، رات کی زندگی کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا اتنے سخت فتنے ہوں گے اور ان کی شدت یہ ہوگی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو چکا ہوگا. تو یہ کیسے ہوگا؟ اسی طرح سے ہوگا کہ اس بندے نے دین کا بنیادی جو چیز ہوگی اس میں جو سمجھ آتی ہے، بندہ اتنی جلدی تو کوئی کافر نہیں ہوتا. ایک بندے کو بنیاد کا پتہ نہیں ہے، وہ ایک بندے کے پاس گیا، وہ بڑا چرب زبان تھا، بڑا تیز زبان کا مالک تھا، اس کو اپنی حجت کو بیان کرنا بڑا آتا تھا، بہت زیادہ وہ اپنی بات کو ملمہ سازی کر کے خوبصورت بنا کے باطل کو بھی بڑے اچھے انداز میں پیش کرتا تھا. یہ بندہ اس کے پاس گیا، بہکاوے میں آ گیا اور دین سے چھٹی ہو گئی. ہم میں سے جو کہتے ہیں نا ہم بڑے عقل مند لوگ ہیں، ہمیں جب کہا جاتا ہے نا یار فلاں فلاں کو نہ سنیں، لوگوں کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک بندہ جو حق اور باطل میں فرق کرنے کا اس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق کر لے، وہ سب کو سنے، اس کا علم بھی بڑھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے باطل کو شکست بھی دیں گے. ایک ابتدائی بندہ ہے بھائی، ایک ابتدائی طالب علم ہے پرائمری کا، آپ اس کو پی ایچ ڈی کی باتیں بتا رہے ہو، تو اس کو کیا پتا کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ نہ اس نے کسی کے پاس ویریفیکیشن کے لیے جانا ہے جو اتھارٹیز ہیں، علماء ہیں، اور نہ ان کی وہ بات اس نے ماننی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے، آپ نے فرمایا اس کی بات سچ تھی، وَهُوَ كَذُوب، کذوب کا مطلب ہے بہت زیادہ جھوٹا. آپ بھی کسی سے بات لے لیں کہ یہ کیا کر لے لیں کہ یار یہ بندہ بہت جھوٹا ہے لیکن بات ٹھیک ہے. ہم تو یہی تو کہتے ہیں کہ بات اس نے ٹھیک کی ہے لیکن بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا، تیسری اس میں چیز، ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں بس بہت ساری چیزوں میں سے، تیسری چیز یہ کہ جب اس سے ایک اچھی بات مل گئی تو کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنا مینٹور بنا لیا، استاد بنا لیا. ہمیں کسی سے ایک اچھی بات مل گئی، نہیں جی جناب یہ ہے نا علماء کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ بندہ ہے نا صحیح حسینی، یہ بندہ ہے نا صحیح دین پر، سارے ایک طرف ہے یہ بندہ ایک طرف ہے. یار یہ کوئی کرائٹیریا ہے؟ حق کس کو کہتے ہیں کہ سارے ایک طرف ہوں، بندہ اکیلا ایک طرف ہو؟ کیا ایسے نبی قیامت کے دن نہیں آئیں گے کہ ان کے ساتھ اتنی بڑی فوج ہوگی ان کے فالوورز کی، حقیقی فالوورز کی، کہ افق ان کی تعداد سے چھپ جائے گا، اتنی بڑی تعداد ہوگی. تو کرائٹیریا تو یہ نہیں ہے. اگر آپ نے یہ حدیث پڑھنی ہے تو اس کو اس طرح سے پڑھیے. اگر آپ کو کسی کی بات اچھی لگتی ہے علماء سے ویریفیکیشن کروائیے، اور اس کے بعد اگر واقعی وہ ایسا شخص ہے جسے علم لیا جا سکتا ہے تو آپ علم لے لیں. آخری آج کی بات، ہم اس پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، تو یہ ٹاپک اسی ٹاپک کو کہ دین کہاں سے لیں جاری رکھیں گے اگلے لیکچر تک. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میں کوئی بیوقوف تھوڑی ہوں بھائی، میں کوئی گھاس تھوڑی کھاتا ہوں، نوالا میں جب ڈالتا ہوں تو منہ میں ڈالتا ہوں، ناک میں تو نہیں ڈالتا ہوں. آپ کہتے ہیں نہیں جی بہت سارے لوگ ایسے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا وہ کیسی بات وہ کر رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ آپ کے دین کے بارے میں وہ آپ کو گمراہ کر دیں. ہمیں اپنی ذہانت پر اتنا فخر ہوتا ہے یا اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں تو کوئی بندہ بالکل بھی بات میں آگے پیچھے کر ہی نہیں سکتا. ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری میں یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. انشاءاللہ جب آپ کے پاس یہ ریکارڈنگ آئے گی تو اس کے اوپر نمبر بھی موجود ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، اور شاید تم میں سے ایک بندہ، دو لوگوں کا جھگڑا ہوا آپس میں، وہ میرے پاس جھگڑا لے کر آئے، دو فریق ہیں، دو لوگ ہیں. آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنی دلیل، اپنی بات کو اس طرح سے بہت اچھے انداز میں میرے سامنے پیش کرنے والا ہو، ایسے اچھے انداز میں پیش کرے کہ میں یہ سمجھ لوں کہ یہ بندہ حق پر ہے جبکہ وہ باطل پر ہو. تو آپ نے فرمایا اگر ایسا ہوا
کسی نے مجھے ایسا چکمہ دینے کی کوشش کی اور میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تو وہ یہ یاد رکھے کہ میں اس کے لیے اقضی لہو قطعۃ من النار، میں اس کے لیے جہنم کے ایک ٹکڑے کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں، نسلیں، ہمارا مال و دولت، جسم و جان، سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو۔ آئیے سیکھتے ہیں اس حدیث سے کیا معلوم ہوا۔ آپ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اللہ کے بعد آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں مقام و مرتبہ رکھنے والا۔ آپ نوریوں کے بھی سردار ہیں، ناریوں کے بھی سردار ہیں، خاکیوں کے بھی سردار ہیں۔ سب کی امامت اور سرداری آپ کو ملی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں ممکن ہے کہ کسی کی چرب زبانی کی وجہ سے، ممکن ہے کہ کسی کی بات کی پریزنٹیشن کی وجہ سے میں اس کی دلیل کو، جبکہ وہ آدمی خود جھوٹا ہو، باطل پر ہو، لیکن اس کی دلیل کو میں سچا سمجھ لوں اور اسی کے مطابق فیصلہ کر لوں۔ آپ علیہ السلام کے سامنے کوئی بندہ ایسے بنا کے بات کرے تو آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ممکن ہے کہ میں اس کی زبان کی تیزی کی وجہ سے اسی کو حق پر سمجھ لوں جبکہ وہ باطل ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی باطل بیان کرنے والے بندے کو اس کی زبان کی تیزی کی وجہ سے حق پر سمجھ سکتے ہیں، ہم کیا چیز؟ بات سمجھ آئی ہوئی آپ لوگوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں پتہ آپ نے کیا کہا کہ ممکن ہے بھائی میں فیصلہ ہی اس بندے کے حق میں کر دوں۔ ہاں اگر تو ایسا ہوا نہیں ہے کبھی آپ علیہ السلام نے، کیونکہ اگر کوئی فیصلے میں کوئی ایسی اونچ نیچ ہوتی آپ کے کسی بھی فیصلے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے فوراً آگاہ کر دیا جاتا۔ اگر کبھی ایسا معاملہ پیش بھی آتا، اور بہت ساری جگہوں پر ایسے لوگ جنہوں نے آ کر آپ سے جھوٹ بولا، بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، اور بہت سارے ایسے مقامات تھے جہاں آپ کو نہیں بتایا گیا تو آپ کو علم نہیں ہوا اور اس کے بعد اس کا نقصان بھی ہوا۔ جیسے ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں کچھ قراء کرام دے دیں، ہماری قوم مسلمان ہوگی ہے تو ہمیں کچھ ٹیچرز چاہیے جو ہمیں قرآن سکھائیں۔ آپ نے 70 صحابہ میں، عام صحابہ نہیں بلکہ قراء کرام، قرآن کے عالم، اور اس وقت قاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو قرآن کی قرات اچھے انداز میں کرے، نہیں، جو عالم، علماء، فقہا، 70 صحابہ، وہ ان کو لے کر گئے اور تمام کے تمام کو شہید کر دیا، صرف ایک ان میں سے غالباً بچے۔ آپ علیہ السلام نے یقین کر لیا تھا نا ان پر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بتایا تو آپ کو علم نہیں ہوا۔ معروف واقعہ ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ممکن ہے کسی کی چرب زبانی، کسی کی زبان کی تیزی وہ اثر انداز ہو جائے مجھ پر اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں جبکہ وہ باطل پر ہو۔ اگر ایسا ہوا تو وہ یہ سمجھ لے کہ میں اس کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا اس کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی، ہم کسی کو بھی سن لیں، ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کوئی پاگل تھوڑی ہیں، ہم کوئی احمق ہیں، ہمارا دماغ کام کرتا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ہم جاننے والے ہیں۔ تو اس لیے دین کا علم کس سے حاصل کیا جائے، اس سلسلے میں اس سوال کے جواب میں یہ چند ایک باتیں آج ہم نے کی۔ انشاءاللہ باقی کی باتیں کہ اب دین کس سے لیا جائے، علماء کے پاس کیسے جایا جائے، علماء کون ہیں، علماء ہیں کون، کن کو کہا جاتا ہے، تو اس پر اسی طرح کی مزید چیزیں ہم آئندہ اپنے لیکچر میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کے متعلق تمام فتنوں سے محفوظ کرنے، اور یہ دعا ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے آج کے دور میں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی یہ دعا کی کثرت یہ تھی کہ کسی بھی مجلس میں آپ اس دعا کو پڑھے بغیر کم ہی اٹھتے تھے۔ لمبی دعا ہے، ترمذی میں حدیث آپ نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں قل ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من مجلس الا وهو يدعو بهؤلاء الكلمات، کہ آپ کسی بھی مجلس سے کم ایسا ہوتا تھا کہ اٹھنے سے پہلے یہ دعا نہ پڑھیں، یہ کلمات نہ کہیں، اللهم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ یہ لمبی دعا ہے اور کمال دعا ہے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ دین کے معاملے میں ہمیں کسی مصیبت کا شکار نہ کرنا، دین کے معاملے میں یا رب ہمیں کسی مصیبت کا شکار نہ کرنا۔ دین کے بارے میں مصیبتیں کیا ہیں؟ یہی والی مصیبتیں ہیں کہ دین کو وہاں جا کر تلاش کیا جائے، ان لوگوں سے حاصل کیا جائے جو خود بہت بڑے بے دین لوگوں میں
اور بہت بڑے جہالہ میں سے ہوں، یا وہ اس قابل اس لائق ہی نہ ہو اسلام کی روشنی میں کہ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جایا جائے۔ ایک مصیبت دین کی یہ بھی ہے۔ تو اسی دعا پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔